24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ محترم ٹیچر، اس سیشن سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں 5ویں جماعت کی معاشرتی علوم کا، اور یہ سیشن ظاہر ہے اسی کتاب کا یعنی 5ویں جماعت کی معاشرتی علوم کے باب نمبر 1 پر ہے۔ عنوان ہے شہریت۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ شہری حقوق و فرائض کے بارے میں جان سکیں اور بتا سکیں کہ وقت کے ساتھ وہ کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ جب وہ آن لائن ہوں تو انہیں ڈیجیٹل شہری یا ڈیجیٹل سٹیزن ہونے کے آداب معلوم ہوں اور وہ آن لائن اختلاف رائے سے نمٹ سکیں، بنیادی انسانی حقوق کو جان سکیں جیسا کہ انہیں اقوام متحدہ نے پیش کیا ہے، یہ سمجھ سکیں کہ مذہبی اور نسلی تفریق یعنی ریلیجس اینڈ ایتھنک ڈفرینسز کے باوجود تمام لوگوں کے حقوق برابر ہیں اور وہ انفرادی سطح پر اختلاف رائے کا احترام کر سکیں، آزادی اظہار کی اہمیت بیان کر سکیں، گھر اور سکول میں تنازعات یعنی کانفلکٹس حل کرنے کے لیے بات چیت اور تبادلہ خیال کی اہمیت کو سمجھ سکیں، امن اور ہم آہنگی یعنی ہارمنی پیدا کرنے کے طریقے تجویز کر سکیں، آج کی مہذب دنیا میں عمومی آداب سے واقف ہوں اور ان پر عمل کر سکیں، تنوع یعنی ڈائیورسٹی اور برداشت یعنی ٹالرنس کی تعریف اور اہمیت بیان کر سکیں۔ بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ محترم ٹیچر، تمہید شروع کرنے سے پہلے آپ بچوں سے کچھ اس طرح آغاز کریں گے اپنی گفتگو کا کہ ظاہر ہے سلام دعا کے بعد آپ نے اسکول سے بات شروع کرنی۔ دیکھیے، باب کا عنوان ہے شہریت اور وہ ملکی شہریت ہے۔ آپ نے اسکول سے بات شروع کر کے ملک کی شہریت تک لے جانی۔ بچوں سے درج ذیل سوالات پوچھیں۔ آپ کس اسکول کے طالب علم ہیں؟ سادہ سا سوال ہے، فوراً جواب مل جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ اسی اسکول کے طالب علم ہیں؟ بچے سوچ میں تو پڑیں گے، لیکن ممکن ہے چند بچے جواب تک پہنچ بھی جائیں، تاہم ہر صورت میں آپ نے ان کی مدد کرنی ہے اور آپ نے اس سوال کے جواب کے طور پر جو بھی بچوں کا رد عمل آئے اس کی مدد سے آپ نے یہ بتانا ہے بچوں کو کہ ان کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اسی اسکول کے طالب علم ہیں، اسکول کا شناختی کارڈ ہوتا ہے جس پہ تصویر بھی ہوتی ہے اور کوائف ہوتے ہیں بچے کے۔ پھر آپ نے ملک کی سطح پر پہنچنا ہے اور آپ پوچھیں گے کہ کیا آپ قومی شناختی کارڈ سے واقف ہیں؟ اگرچہ بچوں کا قومی شناختی کارڈ نہیں ہوتا، تاہم یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے، قومی شناختی کارڈ ایک ایسی چیز ہے
جو گھر کے ہر بالغ فرد کے پاس لازماً ہوتی ہے، اور اس کا بعض اوقات ذکر بھی ہوتا ہے گھر میں، کوئی قومی شناختی کارڈ بنوانا چاہتے وغیرہ وغیرہ، اس سے جڑے ہوئے کچھ پہلو۔ اب اس سوال کے جو بھی جوابات آئیں گے ان کی مدد سے اگر آپ کو بھی بتانا پڑے کہ جیسے آپ کا اسکول کا شناختی کارڈ ہے، اسی طرح 18 سال کا کوئی شخص ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اسے قومی شناختی کارڈ بنوانا پڑتا ہے۔ اور پھر اگلا سوال آپ پوچھیں گے کہ قومی شناختی کارڈ کس بات کا ثبوت ہے؟ اس سوال کا جواب بچوں کو دینا چاہیے، کیونکہ آپ اس سے پہلے ان سے یہ پوچھ چکے ہیں کہ وہ کیسے ثابت کریں گے کہ وہ اسی اسکول کے طالب ہیں۔ تاہم جواب یہ ہے کہ کارڈ والا شخص اس ملک کا شہری ہے یا اسے اس ملک کی شہریت حاصل ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ ان کے پہلے باب کا عنوان شہریت ہے، لیکن یہاں آپ محترم ٹیچر یہ وضاحت بھی کر دیں، یہ بہت اچھا موقع ہے کہ انگریزی میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں مختلف، ایک سٹیزن شپ اور دوسرا سیوکس۔ ان کو بتائیں کہ سیوکس ایک مضمون کا نام ہے، جس طرح یہ باقی معاشرتی علوم بچے پڑھتے ہیں تو معاشرتی علوم کو ہی آگے چل کے سیوکس بنا دیا جاتا ہے، اور اس سیوکس کے لیے جو اردو لفظ ہے وہ بھی شہریت ہے۔ لہذا شہریت کے 2 معنی ہو گئے، ایک شہریت جو مضمون ہے سیوکس ہے، اور دوسرا شہریت جو سٹیزن شپ ہے، اس ملک کی شہریت ہے۔ تو ان کو آپ بتائیں گے بچوں کو کہ یہ جو آپ کے باب کا عنوان ہے یہ سٹیزن شپ کے معنوں میں شہریت۔ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں، شہریت کے معنی، شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں، ڈیجیٹل شہریت، ڈیجیٹل سٹیزن شپ، اختلاف رائے، ڈس ایگریمنٹ، ڈفرینس آف اوپینین، اقوام متحدہ کی طرف سے انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ، برداشت اور تنوع، ٹالرنس اینڈ ڈائیورسٹی، آزادی اظہار کی اہمیت، امن اور تنازع۔ یہ لفظ ذرا نوٹ کر لیں محترم ٹیچر، اسے چونکہ عام طور پر غلط پڑھا جاتا ہے اور تنازع پڑھا جاتا ہے، یہ تنازع ہے۔ عمومی آداب و اخلاق، کامن ایٹیکیٹ، مینرز جس کو ہم کہتے ہیں۔ تدریسی تیاری کے لیے مشورے، پہلا مشورہ معمول کا کہ آپ کو مہیا کیے گئے نصابی بریک اپ کے مطابق اس باب کو اسباق میں تقسیم کریں اور ان کے مطابق اپنے سبقی منصوبے تیار کریں۔ پھر ہے کہ اس باب میں بہت سی اہم اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں، جن کی تسلی بخش تفہیم وسیع اور گہرے مطالعے کی متقاضی ہے۔ آپ کی یہ تفہیم طلبہ کی تفہیم کے لیے ناگزیر ہے۔ محترم ٹیچر انگریزی میں کہتے ہیں کہ کلیئرٹی از این ایڈ ٹو کلیئرٹی۔ دیکھیے، اگر ٹیچر کسی موضوع کے بارے میں کلیئر نہیں ہے، اس کو پوری طرح وسیع تناظر میں اس کی سمجھ یا تفہیم نہیں ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ بچے کیسے سمجھ پائیں گے۔ مطلب اگر ایک چیز مجھے نہیں آتی اچھی طرح تو میں پھر اپنے شاگردوں کو کیسے سمجھاؤں گا؟ میں اسی لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جتنی اصطلاحات ہیں اس باب میں استعمال ہوئی ان کو آپ گہرے مطالعے کے بعد، وسیع اور گہرے مطالعے کے بعد سمجھیں گے۔ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ چوتھی جماعت کی معاشرتی علوم اور 5ویں جماعت کی معاشرتی علوم کے جو موضوعات ہیں وہ ملتے جلتے ہیں،
اور اگر چوتھی جماعت کی تدریس کی تیاری کے لیے آپ نے محنت کی ہے تو پھر آپ کو اس کا یہاں بھی فائدہ پہنچے گا۔ اور آخری مشورہ یہ ہے کہ پہلے سے کافی سوچ بچار کر کے منصوبہ بندی کریں کہ دی گئی سرگرمیوں یا عملی کام کو کیسے کروایا جائے، سرگرمیوں کو قابل عمل اور نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی جانب۔ عقائد، عقیدہ کی جمع، ایمان، یقین، عزت نفس۔ عزت نفس معنی یہ جو لکھے ہوئے ہیں موجود، ان کو پڑھ کے شاید واضح نہ ہو اچھی طرح کہ عزت نفس ہوتی کیا ہے۔ معنی تو لکھے ہوئے ہیں کہ ذات کی عزت، ظاہر ہے جو میں نے لغت سے لیے ہیں، حقیقی عزت، عزت نفس، اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، اگر میں انگریزی الفاظ کی مدد لینا چاہوں، اسے کہتے ہیں سیلف اسٹیم، انسان کی اپنی نظر میں عزت۔ اچھا، میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ اگر فرض کریں، مجھے یقین ہے آپ یہ کرتے تو نہیں ہوں گے، لیکن فرض کریں آپ کسی بچے کی کسی حرکت کی وجہ سے آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس پر غصہ کرتے ہیں اور اس کو سزا دینا چاہتے ہیں، تو بعض اوقات یہ سزا دی جاتی ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں، کھڑے ہو جائیں کمرہ جماعت کے کونے میں اور کھڑے رہیں۔ اب دیکھیں، جتنا وقت وہ بچہ کونے میں کھڑا رہا، آپ اس کے محسوسات پر غور کریں، اس کی فیلنگز پر غور کریں۔ وہ یہ محسوس کر رہا ہوگا کہ اس کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کی نظر میں بے عزت ہوتا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ یہ ہے عزت نفس، جو ہمیں ہرگز کسی کی بھی مجروح نہیں کرنی چاہیے۔ سمعی سماعت سے تعلق ہے، سننے سے متعلق ہے، اور انگریزی میں اس کو آڈیو کہتے ہیں۔ بصری بصارت سے تعلق ہے، دیکھنے سے تعلق ہے، اور اس کو ویژول کہتے ہیں۔ اسی دونوں الفاظ کو ملا کر بنایا جاتا ہے آڈیو ویژول ایڈز، یعنی سمعی و بصری معاونات۔ سنگ میل، وہ پتھر جو راستے کا نشان یا راستہ بتانے کے لیے لگاتے ہیں، نشان راہ۔ اب اس کو سنگ میل کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اصل میں محترم ٹیچر نوٹ کریں اور بچوں کو بھی بتائیں کہ دیکھیے، بہت سال پہلے تک ہمارے جو فاصلہ ناپنے کا یونٹ ہوتا تھا وہ میل ہوتا تھا، مائل ہوتا تھا، اب کلومیٹر ہے۔ تو وہ پھر جب میل اردو زبان میں اب تک ہے، اس سے کئی ایک محاورے بھی بنے ہوئے ہیں۔ اب سنگ کا مطلب ہے پتھر، اور میل وہی میل ہے جو فاصلے کی پیمائش کی اکائی ہے۔ تو سڑکوں پر آپ دیکھتے ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں یقیناً، کہ ہر 1 کلومیٹر کے بعد ایک پتھر سا لگا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے فلاں جگہ اتنے کلومیٹر۔ جب میل تھے تو پھر یہی پتھر ہوتا تھا سنگ میل۔ لیکن یہ تو اس کے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ لغوی معنی۔ اب اس کے جو مجازی معنی ہے وہ الگ ہے۔ سنگ میل یعنی کوئی واقعہ اتنا اہم ہو کہ وہ کسی معاملے میں وہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں۔ مرتب ترتیب دیا گیا، قطع نظر کے علاوہ سے ہٹ کر، تنوع، مختلف قسموں کا ہونا، ڈائیورسٹی، بردبار، برداشت کرنے والا۔
اطلاق لاگو کرنا، اپلائی کرنا، تفریق فرق کرنا۔ تفریق وہ بھی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ مائنس کو بھی تفریق کہتے ہیں، ڈیڈکشن کو بھی تفریق کہتے ہیں۔ تنازع، اختلاف، جھگڑا۔ اختلاف تب ہوگا جب اس کی پہلی سٹیج ہو، یعنی اختلاف رائے، اور جب جھگڑا شروع ہو جائے تو پھر وہ تنازع بن جاتا ہے۔ ہم آہنگی، اتفاق رائے۔ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے لفظ آہنگ سنا ہوا ہوگا۔ آہنگ کے معنی ہے طریقہ، لہجہ، اور ہم آہنگی ایک جیسا طریقہ ہونا، اور وہ ایک جیسا طریقہ تبھی ہوگا جب اتفاق رائے ہوگا۔ تعصب، جانبداری، طرفداری، بیجا حمایت یا مخالفت۔ تعصب کسی کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی تعصب ہوگا، اور کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی تعصب ہوگا۔ مثال دے دیتا ہوں۔ فرض کریں کسی بچے کے بھائی کی کسی کے اور کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، تو بچہ تو اپنے بھائی کی فیور کرے گا، یہ بھی تعصب ہے۔ اور اگر کسی بچے کے دوسرے بچے کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور اس کی پھر کسی اور کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ بچہ دوسرے بچے کے معاملے میں جس کے ساتھ اس کی لڑائی ہے تعصب سے کام لے گا، وہ متعصب ہو جائے گا۔ تحمل، برداشت۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تصریحات کی طرف۔ سب سے پہلے ہے حقوق اور ذمہ داریوں کا باہمی تعلق۔ حقوق اور ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی تو ہیں، نظر تو آتی ہیں، لیکن جیسے مسلم ٹیچر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا کہ کسی ایک کے حقوق کسی دوسرے کی ذمہ داریاں بن جاتے ہیں۔ مثلا ماں باپ اور اولاد۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کی ذمہ داریاں ہیں۔ اولاد کے حقوق ہیں، وہ ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ اسی طرح بچوں کو بتائیے گا۔ استاد اور شاگرد ہیں، حکومت اور شہری، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے کہ مساوات کا عملی مظاہرہ۔ مساوات کا مطلب ہے کہ سب برابر ہیں، ایکویلٹی۔ تو اس کا عملی مظاہرہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم باتیں تو کرتے ہیں، ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ نعرہ تو لگاتے رہتے ہیں، سب برابر ہیں، سب انسان برابر ہیں، لیکن مسلم ٹیچر آپ بچوں کو بتائیے گا کہ ہم صرف کہتے ہیں، عملی طور پر ہم اس کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ یہ ہوتا کیا ہے اصل میں کہ بلا لحاظ سماجی مرتبے کے سب کا احترام کرنا، یہ ہے مساوات کا عملی مظاہرہ۔ تو آپ پھر وہ جو میں نے پچھلے چوتھی جماعت کی کتاب کے کسی باب پر ٹیوٹوریل کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ہم چونکہ یکساں قومی نصاب کی پالیسی کے تحت ہم جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے کسی بھی مضمون کو پڑھاتے ہوئے تو ہم کوشش کرتے ہیں بچوں کی کردار سازی۔ تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہے ان کی کردار سازی کا۔ بچوں کو آپ بتائیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی خاندان میں کوئی ملازم ہے، نوکر ہے، کام کرتا ہے گھر کا، یا کوئی لڑکی یا عورت کام کرتی ہے، کیا ہم اس کو عزت دیتے ہیں؟ کہتے تو ہم ہیں نا کہ سب انسان برابر، مساوات ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ ایک سبق دے سکتے ہیں بچوں کو، ان کو تلقین کر سکتے ہیں کہ سب کا احترام کرنا چاہیے بغیر یہ سوچے ہوئے
کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے یا کام کیسا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے تنازعات کے حل میں باہمی افہام و تفہیم کا کردار۔ اس میں سیدھی سی ایک بات آپ نے بچوں کو بتانی کہ ان کا آپس میں بھی کوئی جھگڑا ہو جائے، اور جھگڑا ہوتا ہے تو پھر بعض اوقات ناراضی ہو جاتی ہے تو پھر چپ لگ جاتی ہے دونوں پارٹیوں، تو ان کو آپ نے بتانا ہے کہ تنازعات حل نہیں ہوتے جب تک بات چیت نہ کی جائے۔ پوچھو یار بتائیں مجھ سے اپنا راز کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور کسی مثبت نتیجے پر پہنچے۔ اس کے بعد ہے فوری رائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ججمنٹل ہو کر دینے کی عادت کے نقصانات۔ ہم شوق رکھتے ہیں بحیثیت ایک معاشرے کے، کچھ بھی ہو جائے ہم فوری طور پر رائے دے دیتے ہیں، یا اس کو ایک اور طرح سے بھی آپ بچوں کو بتائیں کہ ہم رد عمل فوراً شو کر دیتے ہیں۔ تو اس کے نقصانات ہیں کہ اس سے فاصلے بڑھتے ہیں اور فوری رائے دینے والے بری شہرت پاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی جانب۔ سب سے پہلے ہے، اور یہ ہے سرگرمی، لفظ کے نیچے، اس عنوان کے نیچے جو 1 نمبر لکھا ہوا ہے، تمام انسانوں کے بنیادی حقوق کا ایک ذہنی خاکہ، مائنڈ میپ بنائیں۔ اس پر بحث کریں کہ طلبہ اپنی روزمرہ زندگی میں ان حقوق کو بحال، اور کمرہ جماعت کے اندر ایک طالب علم کے انسانی حقوق لکھے۔ یہ مائنڈ میپ پہلے تو امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، یہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ صفحہ نمبر 8 پر کھول لیجئے، حاصل تعلم اس کا ہے 3، رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس کو دیکھ کے طلبہ کو ذہنی خاکہ بنانے پر رہنمائی فراہم کریں، اور یہ بنیادی حقوق کی فہرست کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر دی ہوئی ہے۔ یہ سینٹر میں آپ جو عنوان ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، جیسے یہ انسانی حقوق کا مائنڈ میپ ہے، تو پھر آپ ارد گرد جتنے خانے چاہیں بنا لیں، اس کو بڑا کر لیں، اور ان میں پھر ان خانوں میں آپ بنیادی حقوق۔ اس کے بعد ہے اسی صفحے پر کہ اس کا دوسرا، اسی سرگرمی کا حصہ، کہ بحث کریں کہ طلبہ اپنی روزمرہ زندگی میں ان حقوق کو بحال رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس پر پھر آپ برین سٹارمنگ کروا لیں، بچوں سے متفقہ غور و فکر کروا لیں، اور پھر متفقہ نکات کو بورڈ پر تحریر کر دیں۔ اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 16 پر ایک سرگرمی جس کا حاصل تعلم نمبر 6 ہے، طلبہ کلاس مانیٹر کے طور پر کلاس میں پیدا ہونے والے تنازعات سے نمٹنے کے لیے کن طریقوں کا انتخاب کریں گے۔ وہ فرض کریں گے کہ مانیٹر وہ ہیں، اور کلاس میں بچے آپس میں جھگڑتے ہیں، تو وہ کن طریقوں کا انتخاب کر کے ان تنازعات سے نمٹیں گے۔ اب 2-3 نکات میں نے آپ کے لیے لکھ دیے ہیں۔ طلبہ سے ان کے باہمی تنازعات اور ان سے نمٹنے کے طریقوں پر مفصل بات چیت کریں آپ، اور پھر منتخب طلبہ سے پوچھیں کہ ان کے مشاہدے میں کس قسم کے تنازعات آتے ہیں، اور وہ ان سے نمٹنے کے لیے کون سے طریقے تجویز کرتے ہیں۔ تو ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔